السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اجاز الحسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، اس ٹائم فیصل آباد کے مشہور چوک جو کہ نڑ والا چوک ہے، اس کے اپوزٹ بالکل اس کے ساتھ جو فیصل آباد کا سب سے مشہور و معروف گراؤنڈ ہے، دھوبی گھاٹ گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ہمارے چینل کے بیورو چیف پنجاب عبدالرحمن ہاشمی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو رمضان شریف ہے اس میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ وبرکاتہ۔ تو عبدالرحمن بھائی جان، یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے ماشاءاللہ یہ بہت افضل تو ماشاءاللہ سارے مہینے ہیں، لیکن یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ فضیلتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی، ماشاءاللہ یہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں واقعی عام دنوں کی بنسبت بڑھ جاتی ہیں، اللہ بالکل کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت ہے، تیسرا نجات ہے۔ تو بھائی اس کے اندر عام مہینوں کی بدولت دیکھا جائے کہ عام مہینوں کی نسبت دیکھا جائے، اس کے اندر مسلمان جتنے بھی ہیں وہ مثلا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، فطرانہ وغیرہ مثلا کہ بہت ہی ادائیگی کرتے ہیں کہ 5 وقت بعد نماز جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز تو فرض ہی ہے ہمارے اوپر، اس کے بعد تراویحوں کا نماز عشاء کے بعد اہتمام کیا جاتا ہے، 20 بے تراویحوں شک کا، بے شک اور کئی جگہ پہ 8 تراویحوں بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی جماعت کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو بھائی اس کے اندر مسلمان بہت عبادت کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تسبیحات بھی کرتے ہیں، اپنی تسبیح کی ادائیگی کرتے ہیں، کلمات اللہ پاک کے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کوئی مثلا کہ اللہ اکبر کا ذکر، کوئی استغفر اللہ، کوئی سبحان اللہ، ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذکر فکر میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی ماشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ اللہ پاک کی بندہ ہر طرف مثلا کہ رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک عام دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح ہی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں 5 وقت نماز جو فرض ہے ہمارے اوپر ہے، اس کو ہر حال میں ادا ہی کرنا چاہیے۔ بے شک تو ہمیں عام دنوں میں بھی یہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، لوگوں کا مثلا کہ خیال رکھنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بڑوں کو ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، صحیح نا؟ تو جیسا کہ ہم اس مہینے میں ماشاءاللہ ذکر و عبادت اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی ایسے ہی اللہ پاک کا مثلا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی مہینوں کے میں نام لیتا ہوں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اور یہ ہے رمضان، اور اس کے بعد ہے شوال، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحج۔ یہ 12 مہینے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمیں مثلا کہ ماہ رمضان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں مثلا کہ اپنی فیملیز کا خیال کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی سحری افطاری کا انتظام کرنا چاہیے، صحیح نا؟ بے اور ماں باپ بہن بھائیوں کو مثلا کہ اگر آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں ان کو اچھے کپڑے لے کے دینے چاہیے، شاپنگ وغیرہ کروانی چاہیے ان کو، تو مثلا کہ ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر مثلا کہ آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، تو آپ پھر اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پورا کریں، صحیح نا؟ مثلا کہ غرباء کے حقوق کو پورا کریں، آپ ان کو بھی اچھے سے اچھے کپڑے لے کے دیں، صحیح نا؟ اپنے جو شک آپ کے ساتھ دفاتر میں ملازم کام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جیسا کہ آپ اپنے لیے مثلا خرید و فروخت کرو، کوشش کرو کہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اگر ایک مثال ہے اجاز بھائی، آپ آفس میں ورک کر رہے ہیں، آپ کے نیچے ملازم کام کریں، اگر آپ اچھا کپڑا لے رہے ہو مثلا پہننے کے لیے عید کے اوپر، کوشش جی کریں آپ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ ورک کرنے کے لیے ایک ملازم ہے، آپ اس کو بھی اچھے سے اچھا سوٹ لے کے بالکل دیں، تاکہ وہ بھی عید کو اچھے سے اچھے مثلا کہ گزار سکے۔ جی تو اپنی بہنوں کے مثلا کہ حقوق کو پورا کریں، جو مثلا کہ ہماری بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی مثلا کہ عید بھیجیں، صحیح نا؟ تاکہ آپس میں خوشیاں بانٹیں، مسکراتے رہیں، تاکہ ایک دوسرے سے بغض جو ہے وہ ختم ہو سکے، محبت پیدا ہو سکے، صحیح نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ یہ باتوں پہ عمل کریں گے، ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے، دعا کی درخواست ہے۔